پیر طریقت رہبر شریعت تاجدار سلسلہ سپہ سالار سلسلہ عالیہ سیفیہ نقش بندیہ مرکزی آستانہ سے فیوز و برکات لٹاتے ہوئے اور ہم پہ مہربانیاں فرماتے ہوئے ہمارے اندر تشریف لائے ہیں حضرت مولانا شیخ القرآن و تفسیر والحدیث پیر طریقت رہبر شریعت مولانا محمد حمید جان سیفی نقشبندی قادری چشتی شوروردی دامت برکاتم العالیہ اپنے خوبصورت خیالات اور اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر کریں گے. آپ نعرہ بلند کیجئے نعرہ تکبیر. ذرا گاج واج کے دونوں ہاتھوں کو لہرا کے استقبال کیجئے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. دونوں ہاتھوں کو لہرا کے پیر ارچی مبارک پیر ارچی مبارک. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین، ہم خواہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رضا کے لیے ادھر آیا اور جام سے ہم نے بھی دعوت دیا، لیکن ہم مقرر حضرات ادھر زیادہ ہے الحمدللہ. ہم اس طرح موزون تقریر بھی ہم کے لیے نہ آئے گا، زبان بھی پشتو ہے، لیکن بات کبھی دل سے نکلے گا نا، بعد میں دل پہ اثر کرے گا. الحمدللہ مبارک سے علیہ رحمہ کا برکات ہے. جہاں جہاں جاؤ ادھر الحمدللہ سیفی حضرات نظر پہ آئے گا. پوری پہاڑی علاقہ پہلا مرتبہ ہے کہ ہم ادھر آیا اور الحمدللہ اتنا رونق ہے. جام صاحب نے ماشاءاللہ بہت خدمت کیا سلسلہ کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کے لیے اولاد بھی دیا، جسم و جان بھی دیا، خواتین و ازدواج بھی ہم کیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ نے ہم کے لیے سورج چاند بھی مسخر کیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، اللہ نے ہم کے لیے دریا بھی مسخر کیا، جن بھی مسخر کیا ہم کے لیے. ملائکہ عظام بھی ہم کا خدمت کے اندر ہے. لیکن اتنا بڑا نعمت نے اللہ ہم کے لیے، ہم اتنا بڑا نعمت کے ساتھ نوازا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. لیکن احسان نہ کیا کہ میں آپ کے لیے بیوی دیا، میں آپ کے لیے گھر دیا، میرا احسان ہے. یہ سب اللہ کا احسان ہے. کچھ بھی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعمت حساب کرے گا اس کا حساب مشکل ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے. ایک آنکھ ہے، اس کا مقابل میں 100 سال 1000 سال عبادت کرو، بدلہ مشکل ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجوانے کے لیے
اللہ نے احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا. انسان نے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ میں انسانیت ملے. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے میں دنیا کے لیے آیا اتمام لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں لوگوں کا اخلاق سیدھا کرے گا. پہلا جاہلیت کا زمانہ، اندھیرا کا زمانہ، چھوٹا بیٹی نے مٹی سے نیچے دفن کرے گا. ادبنی ربی فاحسن تادیبی، اللہ نے میرا کے لیے ادب دیا، بہترین ادب. ڈارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استاذ مؤدب اللہ ہے. اللہ نے اس کے لیے ہم کے اوپر احسان کیا کہ ہم اندھیرا سے نکال دیا، انسان کے لیے انسانیت ملے، انسان کے لیے اپنا حقوق ملے. اس سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف آوری ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے دنیا کے لیے آیا، اللہ نے اس کا خود وظیفہ مقرر کیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ، تعلیمی کتاب اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے، اور تزکیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن خلق قرآن کریم ہے. تعلیم قرآن ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ و کام ہے. تعلیم احادیث وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ، تعلیم کتاب اللہ. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام عاملین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے. ایک مثال یاد آگئے، سلطان محمود غزنوی نے بتایا کہ میرا یہ حدیث کے اندر میں کچھ وسواس و شک ہے. علماء دیکھے گا کہ سب عامل نہیں، کچھ علماء دوسرے عقیدہ پہ ہے. ایک اس طرح علماء ورثہ انبیاء ہو جائے گا. راستہ پہ نکلے، ایک طالب العلم جا رہے ہیں، اس کے لیے 1 روپے دیا کہ پکڑو بھائی بیٹا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، یہی روپیہ 1 روپیہ پکڑو. رات خواب دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا دن ہے. نبی علیہ السلام اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ محمود غزنوی جاؤ جنت پہ داخل ہو جاؤ. انہوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان کا جہاد کا واسطہ یا خراسان کا جہاد کا واسطہ؟ بتایا نہ خراسان و نہ ہندوستان کا جہاد کا بات نہیں ہے، آپ نے میرا وارث کے لیے 1 روپے دیا، وہی روپیہ کا واسطہ آپ جاؤ جنت پہ داخل ہو جاؤ. علماء ورثۃ الانبیاء، ان کے ساتھ مدد کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا. بلکہ میں ایک واقعہ آپ کے لیے ذکر کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دادا مبارک عبد المطلب، ان نے منت کیا کاش یا اللہ اگر میرا 10 بیٹا پیدا ہو گیا نا، 10. آج کل لوگ تمنا کرے گا کہ 1 بیٹا 2 بیٹا بس خلاص. انہیں پہلا زمانہ لوگ تمنا کہ میرا اولاد زیادہ ہو گیا. عبد المطلب نے اللہ سے طلب کیا یا اللہ اگر میرے کے لیے 10 بیٹا ملے گا، 10واں بیٹا میں قربانی ذبح کرے گا آپ کا راستہ کے اندر میں. چنانچہ میرا دادا نے ابراہیم علیہ السلام اس نے نظر کیا، منت کیا، اسماعیل علیہ السلام میں بھی اپنا دادا کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسل ابراہیم علیہ السلام کے لیے پہنچے گا.
میں بھی اپنا دادا کا سنت زندہ کرے گا. ان کے لیے اللہ نے 10واں بیٹا دیا عبداللہ مبارک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد مبارک نے اللہ دیا. اس کے چہرہ کے اندر نوری نبوت ہے, متا کے اندر نوری نبوت ہے. اپنا بیٹا کے لیے دیکھے گا, اس کا دل نہیں ہے کہ میں ذبح کرے گا. ویسے بھی قریش اس زمانہ میں اہل مکہ ہم پڑھ لوگ, یہود علماء بلایا کہ میں نظر کیا کچھ میرے کے لیے ہدایت کرو. میں نظر کیا کہ 10 بیٹا میرا پیدا ہو گیا, میں ایک بیٹا اللہ کا رضا کے اندر میں ذبح کرے گا. یہود کو علماء کے لیے علم ہے اس زمانہ میں. بتایا آپ کا دادا نے قربانی نظر کیا اپنا بیٹا, اس کی واسطہ میں اللہ نے دمبا روانہ کیا, ذبح کیا. آپ اس طرح کرو کہ 5 اونٹ ایک سیٹ پہ کھڑا کرو اور اپنا بیٹا دوسری سیٹ پہ کرو, قرآن اندازی کرو. اگر بیٹا کا قرآن اندازی ہو گیا وہ کرو, اگر اونٹ کا ہو گیا وہ اونٹ قربانی کرو, بس کافی ہے. 5 اونٹ نے قرآن اندازی کیا, عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے اوپر نکلے. بتائے 5 اور بھی کرو, 10 کیا. بعد میں عبداللہ رحمت اللہ علیہ مبارک کے اوپر میں قرآن نکلے. بتائے 10 اور کرو. ہاں 100 اونٹ ایک سیٹ بھی کیا, عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک سیٹ بھی کیا. وہ 100 اونٹ کے اوپر قرآن نکلے. عبد المطلب نے بہت خوش ہو گئے, بہت خوش ہو گئے. 100 اونٹ نے قربانی کیا, اہل مکہ کے اندر تقسیم کیا اور خوش ہو گیا کہ میرا بیٹا کا بدلہ میں اللہ نے 100 اونٹ قبول کیا. اب انسان کا قتل کے اندر کتنا اونٹ ہے؟ 100 اونٹ ہے نا. اس کے لیے اصل یہ ہے, ایک آدمی قتل کرو اس کا دیت 100 اونٹ ہے. ویسے علم کا واسطہ میں بات کیا, دیکھو لوگوں نے اللہ کا رضا کے لیے اپنا بیٹا ذبح کرنے کے لیے تیار ہے. آپ لوگ بھی ایک ایک بیٹا اللہ کا رضا کے لیے علم کے لیے نکالو. سلطانی سے ہم نے آج کیا کیا؟ علم کیا. اللہ نے اتنا درجہ دیا, اتنا شہرت دیا, ایصال ثواب بھی ہو جائے گا والدین کے لیے. آپ کا وفات سے بعد میں ثواب بھی ملے گا. اگر ایک انسان کا ایک بیٹا قرآن کا حافظ ہے, قیامت کا دن 10 مستحقین جہنم کے لیے شفاعت کرے گا. یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. والدین کے لیے اللہ اس طرح تاج پہنے گا کہ سورج کا روشنائی اس سے ضعیف ہے, بلکہ اس کا تاج کا روشنائی والدین کا اتنا زیادہ ہے. یہ وراثت رسول اللہ ہے. لیکن عالم طرح فرق ہے. عالم ترمذی شریف کا حدیث ہے, عالم عامل معلم یدعا فی الملکوت. ایک انسان خود عالم بھی ہے, معلم بھی ہے, عامل بھی ہے. جبریل امین عزرائیل اسرافیل اس کا صفت کرے گا ادھر میں عرش کا نیچے. کس طرح ہم جبریل ہو, میکائیل ہو, اسرافیل کا بات کرے گا, وہی وہ عالم کا بھی بات کرے گا. عالم عامل معلم یدعا فی الملکوت. اس کا بات آسمان کے اندر بھی ہو. دوسری کے لیے بتایا جو دنیا کے اندر عالم بھی ہے, معلم بھی ہے, عامل بھی ہے. اور امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ کیا خوب بات کیا. ایک عالم ہے, ایک صوفی ہے. عالم کے لیے ضرورت ہے علم, عمل, صحت, عقیدہ. اگر عالم ہے عمل نہیں, کمثل الحمار یحمل اسفارا, گدھا کے اوپر کتاب رکھو کوئی فائدہ نہیں. عالم بھی ہے, عمل والا بھی ہے, لیکن بات بھی مقبول نہیں ہے. کب تک عقیدہ ٹکنا ہے, اخلاص موجود نہیں ہے. عالم کے لیے علم, عمل, اخلاص. صوفی کے لیے کیا ضرورت ہے؟ علم, عمل, اخلاص,
वज्द हाल, वज्द हाल, जज्ब। अरबी में वज्द बोले, हम का इस्तिलाह भी जज्ब। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा। एक आदमी अल्लाह अपना जान के लिए खींचेगा। सूफिया किराम दो तरह है, एक मजजूब सालिक है, एक सालिक मजजूब है। जज्ब उसका मुकदम है सुलूक के ऊपर, एक ये है कि उसका सुलूक मुकदम है जज्ब के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हम का सिलसिला के अंदर में मुरीद का दिल के ऊपर उंगली रखो फौरन वज्द जज्ब पैदा हो जाएगा। तरीक़े आलिया कादरिया चुस्तिया सरवरदिया उरूज हो जाएगा, हो जाएगा। आखिरी हयात कल्बी मिलेगा, वज्द जज़ब मिलेगा। वज्द जज़ब कलामुल्लाह के अंदर, कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हिकायत किया, इन्नहु काना अव्वाहुन हलीम। रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी नमाज के ऊपर खड़ा हो गया ना, उससे आवाज निकले सीने से, 1 मील हर तरफ, 4 मील अंदाजा लोगों नबी करीम वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आवाज सुने। वज्द है, अंबिया का वज्द है। मूसा अलैहिस्सलाम का वज्द कुरान से साबित है। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबली जअलहु दक्कन व खर्र मूसा सआइका। अल्लाह ने पहाड़ के लिए तजल्ला किया, डायरेक्ट मूसा अलैहिस्सलाम के लिए भी न किया। भाई वो उधर में रोशनाई उधर है, लेकिन हम के ऊपर भी लगेगा ना, बल्ब उधर है, रोशनाई हम के ऊपर लगेगा। इस तरह अल्लाह ने पहाड़ के लिए तजल्ला किया। तजल्ला फ़िअलिया, एक तजल्ला ज़ाती है, एक तजल्ला फ़िअली है, सिफाती है। अल्लाह ने तजल्ला सिफाती किया पहाड़ के लिए, तजल्ला ज़ात अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए है। हम आपके पास ताकत नहीं है। तजल्ला ज़ात अर्श अज़ीम शान के लिए है, तजल्ला ज़ात बारी ताला काबा शरीफ के लिए है, लेकिन आम मखलूक के लिए तजल्ला सिफाती है। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने तजल्ला सिफाती किया। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, अल्लाह ने पहाड़ के लिए तजल्ला किया। जअलहु दक्कन व खर्र मूसा सआइका, मूसा अलैहिस्सलाम गिर गए, उससे आवाज निकले। किस तरह सआइका आवाज आसमान का अंदर बादल है, वो आवाज के लिए बोले। ये नबी करीम पैगंबर खुदा मूसा अलैहिस्सलाम का वज्द है, कुरान करीम के ऊपर में साबित है। आयो भाई, गुज़श्ता अदियान का कोई मसला है, अल्लाह उसके ऊपर इनकार न किया, हम के लिए हुज्जत है, दलील है। उनका वज्द भी हम के लिए दलील है। लेकिन अपना नबी का बात करो, अपना नबी करीम का बात करो। गार हिरा के अंदर नबी अलैहिस्सलाम है, जिब्रील अमीन आ गया। अभी तज़किया का बात है, पहले इल्म, अभी तज़किया माना तसव्वुफ, बिआत, तरीक़त। गार हिरा के अंदर नबी अलैहिस्सलाम बैठे, इबादत किया, जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए। नबी अलैहिस्सलाम के लिए बताए इक़रा, पढ़ो। नबी अलैहिस्सलाम बताए माना बिक़ारिन, मैं कारी नहीं। 3 मरतबा बताए। चौथा मरतबा ने नबी अलैहिस्सलाम जिब्रील अमीन ने नबी अलैहिस्सलाम सीना पे लगाया। ये क्या किया? तफसीर आजिज़ी देखो, वो बताए जिब्रील अमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तवज्जो किया। किस तरह पीर साहिबा तवज्जो करेगा ना, यही इसका असल वही गार हिरा का तवज्जो है। बल्कि इक़रा कुरान का क़िराअत से पहले भी तसव्वुफ नाजिल हो गया। जिब्रील अमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तवज्जो किया, उसका इल्काई तवज्जो किया, कुरान करीम उसका सीना पे डाल दिया। इनइकासी तवज्जो भी है। देखो ना सैफी लोग, देखो ना एक दूसरी जगह पे सब एक रंग है, इंसिबागी रंग। बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने एक नानवाई के लिए तवज्जो किया, कमरा से निकले दोनों का एक शक्ल है,
پتہ نہیں کہ باقی باللہ ہے یا یہ نانوائی والا ہے، لیکن صرف نانوائی والا مجذوب ہے، باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بالکل صحوہ کے اندر ہے۔ یا دوسری مثال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے اندر سب سے پہل آیا۔ ابھی کسی کا پتہ نہیں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ خادم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخدوم ہے، دونوں کا شکل ایک طرح ہے۔ نبی علیہ السلام کسی نے بتایا یہ نبی ہے، کسی نے بتایا یہ نبی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لئے پتہ ہو گیا کہ لوگ مشوش ہے، تشویش ہے، سوچ کے اندر ہے کہ نبی کون ہے، خادم کون ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھ گیا، نبی علیہ السلام کا سر کے اوپر چادر پکڑے، دھوپ کے لئے لوگ کے لئے پتہ ہو گیا کہ یہ خادم ہے، یہ مخدوم ہے۔ اتنا توجہ انعکاسی انسباغی کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شکل مبارک نبی علیہ السلام کا شکل بن گیا۔ اس طرح جبریل امین نے نبی علیہ السلام کے لئے غار حرا کے اندر توجہ کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجد پہ آ گیا، حرکت پہ آ گیا، ترجف بوادرہ یا ترجف بوادہ، دو روایت بخاری کیا۔ یا نبی علیہ السلام کا کندھوں کے اوپر حرکت آ گیا، یا نبی علیہ السلام کا دل کے اوپر حرکت آ گیا۔ گیا ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے لئے بتایا کہ زملونی میرے اوپر کچھ ڈالو، میں وفات ہو جائے گا، پتہ نہیں ٹھنڈا بخار ہے، ابتدائی حالت ہے نا، نبی علیہ السلام کا پہلا وجد ہے، میرے اوپر کچھ ڈالو۔ اللہ نے کیا بتایا؟ یہ ادائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صدائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لئے پسند آ گئے۔ یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ دیکھو نا یہ حالت نبی علیہ السلام کے اوپر خود ابتدائی حالت، سالکین کا ابتدا حال بھی ہے، کبھی ابتدا ہے اس وقت وجد و جذب ہے، کبھی لطائف عروج ہو گیا اپنے اصول کے لئے، عالم عمر کا عروج ہو جائے گا اصول کے لئے۔ قلب کا اصل عرش عظیم شان سے اوپر ہے۔ آپ یہ سوچ نہ کرو کہ انتہائی دنیا و انتہائی آسمان عرش عظیم شان ہے، اس کا بلا تشبیہ مثال اس طرح ہے، کعبہ کا سیٹ پہ ہم نماز پڑھے گا نا، کعبہ کو انتہائی دنیا نہیں ہے، آگے بھی دنیا ہے، اس سیٹ بھی دنیا ہے، آگے بھی دنیا ہے۔ ہر آدمی نے کعبہ کے لئے نماز پڑھے، عرش عظیم شان بھی اس طرح ہے، کچھ عالم اوپر بھی ہے، کچھ دائم سیٹ پہ ہے، کچھ بائن سے عالم ارواح ہے، عالم اجساد ہے۔ قلب عروج کرے گا اپنا اصول کے لئے، وجد ختم ہو جائے گا، کبھی قلب اپنا اصول کے لئے نہ پہنچے گا، ابتدائی حالت ہے، اس کے اوپر وجد تواری ہو جائے گا۔ وجد نے عبدالغنی نابلسی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے، وجد کیا چیز ہے؟ ہذہ حالت شریفت، ایک شریف حالت ہے، یہ توفیق اللہ ہے، اللہ نے اس آدمی کے لئے توفیق دیا کہ اس کے اوپر جذب تواری ہو جائے گا۔ حضرت ہم کا امام، تصوف کا امام ربانی، اے فرزن والولہ عشق وطنطن محبت ووجد و تواجد ہم آدھا مقام زلال استا۔ اے بھائی، اے بیٹا، وجد یہ کہ بھی اختیار ہے، تواجد یہ کہ اختیار کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی اپنا جان اس طرح کرے گا، کاش میں بھی اس طرح ہو جائے گا، تواجد بھی حسن ہے۔ نبی علیہ السلام بتایا رونا کرو فَإِن لَمْ بَاكُ فَتَبَاكُ، اپنا جان اس طرح بناؤ کس طرح میں رونا کرے گا۔ مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، کسی نے کوئی قوم کے ساتھ مشابہت کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ حرکت کیا، یہ بھی اللہ مجذوبین سے حساب کرے گا۔ وجد تواجد ہم ادھر مقام زلالس۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ نے قرآن نازل کیا، ایک خوشرو کتاب ہے،
हसीन किताब है, कभी इंसान सुनेगा तख्शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लजीना, उसका चमड़ा के ऊपर हरकत आएगा। तफसीर मदारिक, तफसीर जलालैन लिखेगा तरतदइदु व ततहर्रकु व तज़तरिबु, उसके ऊपर इस्तिराब आएगा, एक हरकत आएगा उसके ऊपर में, एक लर्जा आएगा। हाँ, किस तरह पहाड़ ने टूट गए। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान सुने ना, व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिन्हुल अनहार व इन्न मिन्हा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिन्हुल मा व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह। कुछ पत्थर इस तरह के अल्लाह का डरने से पट जाएगा, कुछ पत्थर इस तरह के पट जाएगा, पानी उससे निकलेगा। कुछ पत्थर इस तरह के पहाड़ का सर से नीचे गिरेगे जब मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह का डरने से। वो पत्थर है, लेकिन बाज़ दिल ने पत्थर से भी मजबूत है। अल्लाह पाक बताए बाज़ कुलूब पत्थर से भी मजबूत है, लेकिन बाज़ दिल में नरम है, उसके ऊपर फौरन असर करेगा। शर्त यह है ना, हदीक़ा लिखे कि आप बग़ैर एतराज़, बग़ैर वसवास, बग़ैर शक आलिम एक पीर मुर्शिद के पास बैठो, एक लहजा अल्लाह के लिए वसल हो जाएगा। लेकिन हम के अंदर अंदरून एतराज़ात है, हम के अंदर अंदरून इख्तिलाफात है। अल्लाह बताया अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहा मसानिया तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर या फ़त्ह मक्का के अंदर वाक़या है। ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अली करमल्लाहु वजहू और जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन एक लड़की के साथ, एक लड़की के ऊपर में मुनाज़रा व इख्तिलाफ किया। उन्होंने बताया मेरा वालिदा का बेटी है, उन्होंने बताया मेरा खाला का बेटी है, यतीम है। दूसरे ने बताया कि मेरा गुलाम लूंडी का बेटी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तीनों गया, अली करमल्लाहु वजहू के लिए बताया अली अंत मिन्नी व अना मिन्हु, आप मेरा से है, मैं आपसे। बुखारी शरीफ का हदीस आप सुनो। फहजला, एक पाँव के ऊपर खड़ा हो गया अली करमल्लाहु वजहू, नबी अलैहिस्सलाम के सामने रक़्स किया। एक रक़्स है मौजून, एक रक़्स है गैर मौजूना, गाना बाना वाला रक़्स ना, अल्लाह का डरने से। अली करमल्लाहु वजहू ने फहजला, बुखारी का लफ्ज़ हजला, हजल किसके लिए बताया? एक पाँव के ऊपर खड़ा हो गया, रक़्स करो इस तरह। ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए बताया ज़ैद अंत मौलाई, आप हम का गुलाम है, हमसे है। वो ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बे रक़्स किया। जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए बताया जाफ़र अशबहत खल्क़ी व खुल्क़ी, आपका सीरत तो सूरत मेरा तरह है, आप इस तरह है कि सूरतन व सीरतन मेरा तरह है। वो जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु भी वजद आ गया। ये बुखारी शरीफ का हदीस है। तिरमिज़ी शरीफ देखो बाबुल इल्म के अंदर अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए एक इंसान आ गया। अबी हुरैरा इस तरह हदीस मेरा के लिए सुनाओ कि आप डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक से सुने, दरमियान कोई वासिता नहीं। अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बैठे, बताया मैं साहिब हाज़ल क़ब्र, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र के लिए इशारा किया। फ़नशग़ा नशग़तन, लफ्ज़ ये है फ़नशग़ा नशग़तन। अचानक अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर वजद आ गया, बेहोश गिर गया। बाद में थोड़ा टाइम बाद बैठे, बाद में बताया मैं उस साहिब हाज़ल क़ब्र, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र के लिए इशारा किया। फ़नशग़ा नशग़तन, बाद उसके ऊपर भी उसी वजद आ गया, गिर गया। तीसरे मरतबा फ़नशग़ा नशग़तन तवीलतन, लंबा बेहोश हो गया, गिर गया। अब
ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سر صحابی ہے 5000 حدیث اس کے لیے یاد ہے. ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے, ایک ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حافظ حدیث ہے. 5000 حدیث صرف دونوں کے لیے یاد ہے, اور کسی کے لیے یاد نہیں ہے. وہ صاحب حدیث ہے, صاحب محافظہ ہے, اور اس کے اوپر وجد تواری ہو گیا. بتائے میں صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر بیٹھے ہیں, نبی علیہ السلام ایک حدیث میرے کے لیے بیان کیا. بتاؤ حدیث, سب سے پہلا جہنم میں ڈالے گا اللہ, کون ڈالے گا؟ وہ عالم ڈالے گا کہ علم کے اوپر اس کا عمل نہیں ہے, سب سے پہلا وہ ڈالے گا. دوسری, وہ سخی کی سخاوت کیا لیکن نام و شہرت کے لیے کیا, دوسری وہ ڈالے گا. تیسری شہید, کہ وہ شہید نے اپنا جان شہرت کے لیے شہادت قبول کیا کہ پلان بہت دلاور باجرات انسان دشمن کے درمیان گئے, شہید ہو گئے. سب سے پہلا اللہ 3 آدمی جہنم پہ ڈالے گا. یہ راوی گیا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس شام, یہ حدیث نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے ذکر کیا. بتائے معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر اس طرح حالت آ گیا کہ اپنا کرسی سے گر گئے, رونا کیا. اس کا چوکیدار نے بتایا کہ وہ فلان, ہم کا امیر قتل کیا آپ نے. اتنا وجد حالت اس کے اوپر میں تواری ہو گیا. یہ قرآن کریم یا صحابہ کرام کا زمانے کا بات ہے. آگے آج کل میں الحمدللہ مجدد صاحب کا زمانہ میں مکتوبات شریف دیکھو, وجد الجزم, حضرت غوث ثقلین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک بیٹا فارغ ہوا درس نظامی نسبت علم سے فارغ ہو گیا. ابو آج جمعہ میں لوگ کے لئے تقریر کرے گا. بتائے بیٹا کرو تقریر کرو. بہت احادیث بہت قرآن کا تلاوت کیا, تقریر کیا, لیکن کسی کے اوپر اثر نہ ہو گیا. ایک مرتبہ خود خلوت سے نکلے, بتائے بیٹا بہت اچھا حدیث بھی ذکر کیا, وہ بہت قرآن کریم کا آیات بھی پڑھے, واقعات, لیکن ساتھ نورانیت نہیں ان کے ساتھ. شیخ نورانی زنور آگاہ کند, باس خن خود نور رحم را کند. شیخ بتایا بات کرے گا اس کے ساتھ نورانیت ہے. ایک مرتبہ نے پڑھے لا الہ الا اللہ, وہ زبان غوث ثقلین کا ہے, جو مسجد کے اندر وجد ہو گیا کہ جنازہ نکلے, 70 جنازہ نکلے ان کا ایک لا الہ الا اللہ سے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کا اگر آپ لوگ نے واقعہ یاد ہے, داؤد علیہ السلام کا بھی قرآن کریم شروع کرے گا اپنا تورات و انجیل زبور, اپنا زبور کا داؤد علیہ السلام نے تلاوت کرے گا, ہوا سے پرندہ مردہ گر جائے گا, مردہ پانی کے اندر مچھلی مر جائے گا. وجد و جذب سے, جذب وجد ابھی اختراعی کام نہیں ہے کہ ابھی سلسلہ صحیفیہ کے اندر ہے نا. سلسلہ صحیفیہ نے وہ ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام کا وجد, انبیاء کا وجد, تابعین و تابعین. عمر رضی اللہ عنہ کتنا بڑا شخصیت ہے, اونٹ کے اوپر سوار ہے, راستہ بھی جا رہے. ایک حافظ قرآن ان لدینا انکالا و جحیما و طعاما ذا غصت آیات پڑھے. اچانک عمر رضی اللہ عنہ کی پر وجد آ گیا, اونٹ سے نیچے گر گیا. 1 مہینہ گھر کے اندر پڑا ہے, زخمی ہو گیا. عمر رضی اللہ عنہ ایک زرارہ کا نام پہ ایک تابعی ہے, مسجد کا امام ہے, مسجد کے اندر کھڑا ہے, تلاوت قرآن کرے گا, نماز کے اندر وجد آ گیا, گر گیا, لوگ دیکھے کہ وفات ہے. الشفاء قاضی عیاض کل رات میں دیکھے, ایک خاتون آ گیا, حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے لئے عرض کیا, امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ میرا کھولو کہ قبر مبارک کا زیارت میں کرے گا. ام المومنین نے گیٹ کھولے, وہ اندر گئے, رونا شروع کیا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ واپس آئے, زیادہ رونا سی, وہ فوت ہو گیا, وہ خاتون ادھر فوت ہو گیا. وجد و جذب سے, محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فوت ہو گیا وہ خاتون. وہ حدیث شریف نے آپ لوگ سنے,
शैतान ने आवाज़ किया, शैतान आवाज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। मक्का का छोटा, मदीना का छोटा बड़ा, खातून खवातीन, बूढ़ा जवान सब निकले उहद का सेट पे। एक खातून ने आशुक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है या शहीद है? सहाबा बताए अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, लेकिन आपका अबू भी शहीद हो गए, बेटा भी शहीद हो गए, भाई भी शहीद हो गए। वो बताए मेरा बेटा शौहर के लिए ज़रूरत नहीं, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा में देखेगा एक मरतबा बाद में कोई मुश्किल नहीं है। वो दुहा चेहरा देखे, वही जल्लली कुल्ल मुसीबतिन, अब जो मेरा ऊपर हर मुसीबत छोटा हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। ख़वातीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी मोहब्बत के साथ वजद, अपना अबू भी छोड़ दिया, शौहर भी छोड़ दिया, बेटा भी छोड़ दिया, और इस तरह भी हो गया कि वफ़ात भी हो गया। ज़्यादा रोना वजद जज़ब से वफ़ात भी हो गया। लेकिन शर्त है, एक शर्त, वजद जज़ब के लिए भी एक शर्त है, तसव्वुफ़ के लिए भी एक शर्त है। हाँ, चुनांचे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, मन तअल्लमा वलम यतसव्वफ़ा फ़क़द तफ़स्सक़ा, किसी ने इल्म किया लेकिन तसव्वुफ़ ना किया वो फासिक है। इसके लिए कि इल्म लदुनी व अम्मल इल्म लदुनी अल्लज़ी युसम्मून अहलहा बिस्सूफ़ियतिल किराम फ़हुवा फ़र्ज़ु ऐन। ये तसव्वुफ़ इल्म तसव्वुफ़ किस तरह इल्म ज़ाहिर फ़र्ज़ है, ये इल्म बातिन में फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ आदमी छोड़ेगा क्या हो जाएगा? फासिक हो जाएगा। वमन तसव्वफ़ा वलम यतअल्लमा फ़क़द ज़ंदक़ा। कुछ लोग इस तरह है कि न नमाज पढ़ेगा, चर्स पिएगा, पीर से सिर्फ तावीज़ करेगा, सिर्फ दम व दुरूद करेगा, न नमाज है, न जमात है, न तक़वा है, न परहेज़ है। ये सूफ़ी ने इमाम मालिक से बताई ज़िंदीक़ है। वमन जमा बैनहुमा फ़क़द तहक़क़ा। किसी ने इल्म तसव्वुफ़ दोनों जमा किया वो तहक़ीक़ पे पहुँच गया। शर्त है वजद जज़ब के लिए, तसव्वुफ़ के लिए शरीयत, ताबियत शरीयत। अगर हवा भी जा रहे, परिंदा भी जा रहे, अगर पानी के ऊपर जा रहे दावा करेगा कि मेरा करामत है, ये लकड़ी भी पानी के ऊपर जा रहे ना। अहम चीज़, मुश्किल चीज़ में ताबेदारी शरीयत है। शरीयत अगर ताबेदारी एक आदमी के अंदर मौजूद है, उसका वजद है, उस सही वजद है। लेकिन शरीयत का ताबेदारी मौजूद नहीं है, वजद शैतानी है। हाँ, वो एक कुर्तबी का किताब है ना, तफसीर कुर्तबी, बहुत बड़ा पुराना। उन्हें एक आदमी देखे कि वो पड़ा है, बताइए क्या हो गया इसका? बताइए इसके ऊपर वजद है। बताइए इसके ऊपर वजद नहीं, इसके अंदर शैतान है। इसके लिए कि शरीयत के साथ मुवाफिक नहीं है। किस तरह? वजद तकाज़ा शरीयत है। कोई आदमी शरीयत का पाबंद है ना, पाबंद शरीयत है, उसके ऊपर वजद है, उसका वजद सही है। लेकिन न नमाज है, न रोज़ा है, न हज है, न ज़कात है, और वजद है, वो वजद बाद में वजद शैतानी भी है। शैतान उसके अंदर दाखिल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम का सिलसिला के अंदर ये है कि सबसे पहले सुन्नत के ऊपर अमल करो, वाजिब के ऊपर में, फ़राइज़ के ऊपर में, हुकूक़ुल्लाह पूरा करो, हुकूक़ुल इबाद पूरा करो। उससे बाद में अल्हम्दुलिल्लाह वजद भी पैदा हो जाएगा, तवज्जो भी काम करेगा। तवज्जो भी एक किस तरह चीज़ है, चुनांचे जिब्रील अमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तवज्जो किया। वो अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो इस सिलसिला के अंदर में अपना काम से, हम अपना इबादत से काम ना हो जाएगा, बल्कि पीर मुर्शिद का तवज्जो ही नक्शत नफ्सरा जुज़ ज़िल्ल पीर, नफ्स का मारने के लिए और कोई चीज़ नहीं है बगैर साया पीर, तवज्जो ही पीर। अल्हम्दुलिल्लाह यही सिलसिला और लोग उनके अंदर नए मौजूद नए इनकार करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक से वाले रहमा मुजद्दिद है, अल्लाह तबारक व तआला का दोस्त है। वो मुजद्दिद से का सिलसिला वापस जिंदा किया। मुजद्दिद का क्या काम है? सुन्नत लोग छोड़ दिया, उस सुन्नत के ऊपर लोग आमिल बनाएगा।
لوگ نے سلسلہ کا نام بڑا بڑا استانوں پہ جاؤ، میں قادری ہے، 60 سال ہم کے پاس لوگ آئے گا، میں قادریہ کے اندر بیعت کیا، کتنا سبق دیا؟ سبق نہ دیا، میں بیعت کیا۔ 60 سال اگر آدمی انجینئری کرے گا بڑا انجینئر بن جائے گا، عالم بن جائے گا، لیکن نام کے ساتھ نہیں، میں نقش بندی ہے، نام کے ساتھ چستی ہے، نہ لطائف کا پتہ ہے، نہ اذکار قادریہ کا پتہ ہے، نہ چستیہ کا پتہ ہے، وہ کدھر میں وہ کمال پہ پہنچے گا؟ اس وقت کمال پہ پہنچے گا کہ لطائف خمسہ عالم عمر عالم خلق ذاکر ہو جائے گا، نفس بات پورا ہو جائے گا، 36 مراقبہ پورا ہو جائے گا، اس سے بات کامل مکمل ہو جائے گا۔ والحمدللہ مبارک سے والے رحمہ نے یہی چیز تجدید کیا۔ دیکھو الحمدللہ مبارک سے فیضاتی پہاڑی علاقہ کے لئے پہنچے، ہر جگہ ہمیں 2 مہینہ ہو گیا مکمل، ہر رات تو دن اس طرح محفل ذکر ہے، اور الحمدللہ اس طرح نیک لوگ دیکھے گا۔ اور یہ علم باطنی، علم تصوف فرضی علم ہے، کسی نے بیعت نہ کیا، ادھر الحمدللہ جام صاحب والد صاحب مبارک صاحب کا حمد کا طرف سے خلیفہ مطلق ہے، اور الحمدللہ صاحب حال ہے، صاحب توجہ ہے۔ ادھر آپ لوگوں کے لئے قریب شاہ صاحب ادھر پدراٹ میں الحمدللہ سادات بھی ہے، دادا سے تصوف والا بھی ہے، علم والا بھی ہے، نسل بھی سادات کا ہے، نسل کا سادات بھی ہے۔ الحمدللہ اس کے ساتھ بھی بیعت کرو۔ ایک سادات تو سید سادات ہے، ایک واقعہ سید آپ لوگوں کے لیے ذکر کرے گا، بس کرے گا۔ امام ذہبی ایک بڑا عالم ہے، امام ہے، الکبائر کا مصنف ہے، اس کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ ذکر کیا۔ بتائے ایک سیدہ خاتون اپنا گاؤن کے اندر تنگ ہو گیا، تکلیف ہو گیا لوگ سے، رزق اکثر نیک لوگ فقراء ہے، وہ ہجرت کی اپنا گاؤن سے، مغرب کا ٹیم ایک گاؤن کے لیے پہنچ کے کسی سے پوچھا کہ گاؤن کے اندر میں کوئی نیک انسان، سخی انسان، باپردہ انسان ہے؟ کسی نے بتایا 2 آستانہ ہے، 2 مدرسہ ہے، ایک یہودیوں کا ہے اور ایک مسلمانوں کا ہے۔ انہوں نے سوچ کیا کہ میں یہود کیا کرے گا، میں مسلمان کے پاس جائے گا، مغرب کا ٹیم ہے، اندھیرا ہے، ٹھنڈا بھی ہے۔ انہیں گیا کہ مفتی صاحب یا محتمم صاحب کون ہے مدرسہ کا؟ کسی نے بتایا وہ کامرہ محتمم صاحب کا ہے۔ وہ گیا بتایا محتمم صاحب میں آل رسول ہے، بیوہ ہے، خاتون ہے، 2 چھوٹا بیٹی میرا ساتھ ہے، مسجد میں بیٹا آیا، ٹھنڈا ہے، میرے کے لیے کچھ جگہ آج رات پردہ کا جگہ دے دو، کچھ کھانا پینا دے دو، کچھ کمپل دے دو۔ وہ بدبخت انسان ہے، قسمت نہیں ہے۔ انہیں بتایا جاؤ بھائی، یار آدمی بتایا کہ میں آل رسول ہے، آپ کے پاس سجارہ موجود ہے؟ کوئی سجارہ آپ کے پاس ہے؟ انہیں بتایا میں بیوہ خاتون ہے، میرا پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بتایا جاؤ نکلو۔ وہ مجبور ہو گئے، یہودی کے پاس گئے، یہودی کا دروازہ ٹک ٹک کیا اور یہودی نکلے، کیا ہے؟ انہیں بتایا میں آل رسول ہے، خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹی ہے، اولاد ہے، آج رات میرا کے لئے جگہ دے دو۔ وہ بہت رونق کیا، وہ بہت خوش ہو گئے۔ اپنے بی بی نے بلایا، بی بی بلایا، بی بی آج میرا پاس نہ آئیو، یہی آل رسول کا خدمت کرو، یہی آل رسول کا آج رات خدمت کرو، کھانا دے دو، اس کے لئے بستر دے دو، پانی دے دو، روٹی دے دو، بس میرا پاس نہ آئیو، آج رات ہی ملازمت کرو۔ دیکھو نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیرت و خدمت آل رسول۔ رات میں مفتی صاحب بھی خواب دیکھے کہ قیامت کا دن ہے، اور یہودی بھی خواب دیکھے قیامت کا دن ہے۔ دیکھا کہ پیاس لگے، مولانا صاحب کے پیاس لگے، حوض کوثر ہے، خلفائے راشدین 4 کونا کے اوپر کھڑا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ پانی دے دو، میں بڑا عالم ہے، مفتی ہے۔ انہیں بتایا میرا ایک لیے اجازت نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بیٹھے، اس سے اجازت طلب کرو، میرے پاس آئو۔ نبی علیہ السلام کے پاس گیا، سلام ڈال دیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ بتایا خیر ہے یا رسول اللہ، زیادہ پیاس لگے،
कुछ पानी का इजाज़त करो, अबू बकर सिद्दीक़ या उमर या उस्मान या अली करमल्लाहु वजहहु। उन्हें बताया आप कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए मैं मोहम्मदी है, आपके ऊपर मेरा ईमान है। बताए कोई सनद आपके पास है? सनद है आपके पास? आपने आले रसूल से, मेरा आल से सनद तलब किया, सजारा तलब किया, अभी आपने कुछ दलील है आपके पास कि आप मोहम्मदी है? चलो आप मोहम्मदी नहीं है, अगर आप मोहम्मदी है मेरा बेटी से भी सनद तलब ना करिए। यहूदी आ गए, यहूदी आ गए, देखे कि सामने जन्नत है, एक बड़ा बिल्डिंग है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बिल्डिंग किसका है? नबी अलैहि सल्लम बताए वो इसका है कि वो मुमिन है, ईमान वाला है। उन्हें बताया मैं यहूदियत क्या करेगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फौरन मुसलमान हो गए। वो क़यामत का हशर का हालत है, अरवाह का हालत है। लेकिन यहूदी भी वो आलिम देखेगा, आलिम भी यहूदी देखेगा। सब उठ के कलीमा पढ़े यहूदी ने। वो मुलासिब ने 1000 रुपया चांदी का पकड़े, वो भागे, सर भी नंगा है, पाँव भी नंगे। यहूदी के लिए बताई पैसा पकड़ो, वो मेहमान मेरा के लिए दे दो। यहूदी बताए वो हशर आप भी देखे मैं भी देखे, 1000 ना के करोड़ दे दो मेरा के लिए। अल्लाह ने ईमान भी नसीब किया और जन्नत भी नसीब किया। एक रात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का औलाद का खिदमत किया। हाँ, एक रात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने आले रसूल के लिए, अल्लाह तबारक व तआला बताया कि आप लोगों से रिज्स पलीती ख़त्म है, ख़त्म है पलीती है आले रसूल से। अल्हम्दुलिल्लाह इधर आले रसूल भी यही मुबारक से 4 सिलसिलों के अंदर खलीफा है जान साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह है। आप लोग ने किसी कबियात ने इन दोनों से किसी के साथ में इस्तिखारा करो, ख्वाब भी देखे, इंशाअल्लाह आप लोग भी इस तरह हो जाएगा किस तरह शाह साहब है या जाम साहब है। इंसान के लिए अल्लाह ने पूरा ताकत दिया, लेकिन अब हम ताकत ज़ाया की, अब न जान ने हम नफ्स का ताबे किया। अगर हम नफ्स ताबे करेगा हम भी मलक बन जाएगा। वसल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद। माशाअल्लाह।